تو پوری دنیا میں یہ نظام ہے، یہی ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ ایک ہمارا ملک ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے وہ اسلام کے نام پر ہی اقتدار کی کھیر کھائی ہے 11 سال، اسلام کے نام پر۔ وہ جو جنریٹ ہو گیا تھا نا ایک اسلامی جذبہ تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں، اس کو انہوں نے کیش کیا، 11 سال کیش کیا۔ اب کچھ جیسے کہتے ہیں لیپا پوتی کے کچھ اقدامات کرنے تھے، جن میں سے انہوں نے ایک شریعت کورٹ بھی بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے باقی تو کچھ کیا، لیکن جب یہ سود کا مسئلہ آیا انہوں نے کہا 10 سال کے بعد شریعت کورٹ اس پر غور کر سکتی ہے۔ 10 سال نہیں گئے، یعنی سمجھ گئے، ختم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ، دوسروں پر ایک مصیبت ڈال کے چلے گئے کہ 10 سال کے بعد پھر لوہار جانے تھے انگار جانے، اپن تو نہیں ہونے نا۔ تو اپنے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے شریعت کورٹ کو 10 سال کے بعد اس میں جو ہے نا سوچنے کا یعنی غور کرنے کا آپشن دیا تھا۔ 10 سال گزر گئے، ضیاء الحق صاحب پھٹ گئے اس عرصے میں، 10 سال پورے ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی پاگل ہماری طرح کا چلا گیا شریعت کورٹ میں کہ جی سود حرام ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں۔ سال ایک شریعت کورٹ نے غور کیا، 93 میں فیصلہ دے دیا کہ جی اصل میں دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار سود تو اللہ نے حرام کر دیا تھا، تو یہ شریعت کورٹ نے اس پر غور کیوں کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، شریعت کورٹ یہ ان میں غور یہ نہیں تھا کہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ شریعت کورٹ میں یہ بات مانی تسلیم شدہ ہے کہ سود حرام ہے، سوال یہ ہے کہ بینک انٹرسٹ سود ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس پر فیصلہ ہوا 1 سال کے بعد کہ جی بینک انٹرسٹ بھی سود ہے، یہ جو آپ کے پرائز بانڈ ہیں یہ بھی سود ہے، فلانا بھی سود ہے، فلانا بھی سود ہے، اور تو اور ضیاء الحق کا نفع نقصان والا اکاؤنٹ بھی سود ہے۔ یہ جا کے 1993 میں فیصلہ ہوا۔ اچھا وہ وہاں سے یو بی ایل جو ہے وہ چلا گیا اپیل میں سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلنٹ بینچ ہے اس نے 5 سال لگائے، 6 سال لگائے، کیونکہ حکومتیں اصل میں تو یو بی ایل خود تو نہیں گیا نا، پیچھے تو حکومتیں تھیں۔ آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے کیسے سود ختم کر کے؟ اب پرابلم سمجھ رہے ہیں؟ ادھر تو آپ نے شریعت کورٹ بھی بنا دی، اس کو اجازت بھی مل گئی 10 سال کے بعد، ادھر آپ دنیا IMF سے قرضہ کیسے لیں گے، دنیا سے تجارت کیسے کریں گے؟ پرابلم ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا حکومتیں یہ کرنے نہیں دے رہی تھیں۔ 1999 میں پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاء لگا، وہ ذرا ابھی عبوری سے دور میں تھا، یعنی وہ ہوتا ہے نا سیٹ ہوتے ہوتے بیٹھتے بیٹھتے گرد بیٹھتی ہے، اسی دوران جناب شریعت اپیلنٹ بینچ نے وہ شریعت کورٹ کے فیصلے کو وہ قرار دے دیا کہ صحیح ہے، انہوں نے یعنی حکومت کی یو بی ایل کی درخواست خارج کر دی، لیکن حکومت کو 2 سال کا موقع دیا کہ 2 سال کے اندر اپنا یہ جو بھی کچھ ہے اس کو ٹھیک کر لو، شریعت کے مطابق کر لو اور تبدیل کر دو اس کو۔ 2 سال گزرے تو پرویز مشرف صاحب نے اس کے لیے 2 مزید سالوں کی مہلت مانگی۔ 2 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن 2 مزید سالوں کی مہلت مانگی۔ جب 2 مزید سالوں کی مہلت مانگی تو شریعت کورٹ نے ایک سال کی مہلت دی، نہیں سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ نے 1 سال کی مہلت دی، جس میں تقی عثمانی صاحب بھی تھے کہ 1 سال کے اندر اندر کر لیں۔ اس 1 سال کے اندر پرویز مشرف صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ سود کی ختم کرنے کی کوئی کوشش کی ہو، وہ سارے جج ایک ایک کر کے کھڈے لائن لگائے، اور وہاں پہ جو دوسری قسم کے وہ جو کپی شاہ قسم کے تھے ان کو لا کے وہاں پہ لگایا، اور ان کو وہاں پہ انہوں نے 1 سال کے بعد جب ان کے سامنے کیس آیا تو انہوں نے یہ پورے 10 سال کی محنت کو اٹھا کے پرے پھینک دیا۔ انہیں واپس شریعت کورٹ کو لکھا کہ آپ کے فیصلے کے اندر بنیادی نقائص ہیں، اور یہ کہ آپ اس کو دوبارہ اس پر غور کر کے پھر اس پر فیصلہ کریں۔ 6-7 سال پرویز مشرف کے گزرے، شریعت کورٹ کے کانوں پہ جوں بھی انہیں واپس آ گیا تو اب آٹومیٹکلی انہیں اس پر کام شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ بھی تو وہی لوگ تھے، اوپر سے جو ہے نا ڈنڈا بھی تھا اور ادھر گاجر بھی تھی۔ وہ پلاٹ ججوں ہی کو، ان کو تو جنرلوں ہی کو تو نہیں ملتے تھے نا، ججوں کو بھی تو ملتے تھے، اور صرف پلاٹ ہی نہیں ملتے تھے، ہینگی پھینگی کریں تو پھر یہ بھی ویڈیوز علیحدہ ہوتی تھیں، ڈنڈے علیحدہ ہوتے تھے، لہٰذا یہ کہ جج صاحبان نے بھی کیس لگایا نہیں۔ 2012 میں وہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے کراچی سے، عبدالرزاق کوڈواوی صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے آ کے شورا میں رولا ڈالا، تنظیم اسلامی کی شورا میں، کہ یار اس کو وہ تو شریعت کورٹ تو سن نہیں رہی، تو اس کو کم از کم ہمیں کوئی اپیل میں جانا چاہیے، ہمیں درخواست دینی چاہیے کہ سنوائی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کوئی ہماری قیادت تو اس کے لیے اتنی تیار نہیں تھی، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کی ایک کمیٹی بن گئی، اس کا مجھے سربراہ بنا دیا گیا، اور ایک وکیل صاحب کوئی کوکب صاحب تھے، وہ ان کو ہم نے وکیل کر لیا،
اور ہم نے جا کے درخواست دے دی. پہلے تو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی سرے سے, یعنی وہ ان کا دل تھا یار یہ مطلب کسی طرح ٹل جائیں سر سے. لیکن وہ وکیل صاحب ہمارے جو تھے بزرگ بندے تھے, عمر رسیدہ اور ذرا دبنگ بھی تھے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ جو ہلا گلا کر لیتے تھے. تو بہرحال وہ کیس لگ گیا, مطلب درخواست ایکسیپٹ ہو گئی. بعد میں 2 سال کے بعد اس کی پر کارروائی شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ کوئی 117 لوگ ہیں جنہوں نے وہ پٹیشنر ہیں اس کے. بہرحال ہوتا یہ ابھی پیشی ہوئی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کارروائی ہوئی, اس کے بعد جناب ایڈجرن ہو گیا. پھر کب ہوگا پتہ نہیں, بس 6 مہینے کے بعد پھر کوئی آ گیا نوٹس کہ جناب تاریخ ہے, پھر جاؤ, پھر یہی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. یہ جناب 10 سال سمجھ لیں یہی کہانی چلتی رہی ہے, 2012 سے لے کے یہ 2022 ہے. پچھلے 3-4 مہینے میں اچانک جناب کوئی اس کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کدھر سے القاء ہوا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ دائیں کان میں القاء ہوا ہے یا بائیں کان میں القاء ہوا ہے, لیکن القاء کہیں سے ضرور ہوا ہے. یہ یعنی سیلف موٹیویشن تو وہاں تھی نہیں, یہ کوئی ڈنڈا موٹیویشن ہی لگتی ہے. تو کام بہت تیز رفتار ہو گیا اور کل آ گیا جناب فیصلہ. ہم تو ابھی جاگ ہی رہے ہیں, آج فیصلہ آیا جاگنے کے اعتبار سے, لیکن تاریخ کے اعتبار سے کل فیصلہ آ گیا. تو کیونکہ اب ہم دوسرے دن میں داخل ہو گئے, تو کل آ گیا فیصلہ, اور فیصلہ آیا وہی جو 1993 میں شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. اب اس کے بعد اب میں یہاں پہ ایک فرق اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ فرق سمجھ لیجئے کہ سویلین حکمران جو ہوتا ہے نا اس کے خلاف آپ جو ہے نا پریشر ٹیکٹکس استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو آپ نتھ بھی ڈالتے ہیں. آج بھی وہ جو UBL نے اپیل کی تھی اس کا جرم لگایا جاتا ہے نواز شریف کے اوپر, ٹھیک ہے, اور پیچھے وہی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ٹیکنیکلی تو آگے انہوں نے UBL کو رکھا ہوا تھا. اور جس پرویز مشرف نے بدنیتی سے سارے ججوں کو ہٹا کے تو زبردستی ایک فیصلہ کروایا تھا, اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. یہ جمہوریت اور جبریت کا فرق سمجھ میں آیا ہے. تو ہم اگر جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ جناب مغربی جرمنی میں کتے کو بھونکنے کی اجازت ہے, مشرقی جرمنی میں بھونکنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, سمجھ آئی نا. تو اس لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ چلیں آپ دل کا وہ باہر تو نکال لیتے ہیں. بہرحال اچھا, مجھے ویسے ایک بات تو تھوڑا وقت ہو گیا لیکن یاد آ رہی تھی. ایک سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آدمی کو ڈس لے نا, تو جس سال وہ ڈستا ہے, جس دن ڈستا ہے, اگلے سال بھی اسی دن آ کے ڈستا ہے. سنا ہوگا آپ نے, لیکن یہ گاؤں میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہر سال آ کے ڈستا ہے. تو یہ نون لیگ والے انہی کے دور میں یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اسے, سود کا جو ہے نا کیس فیصلہ ہوتا ہے اور ان کے گلے ہی پڑتا ہے. یہ ڈھول ہمیشہ انہیں ہی بجانا پڑتا ہے, اور پہلے بھی 93 میں بھی ان کے دور میں ہوا تھا. پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا ابھی پھر آ کے دوبارہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے آگے دینی جماعتوں کے لیے کہ وہ سڑکوں پر پریشر پیدا کریں گے, رائے عامہ ہموار کریں گے, لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے مطالبہ کروائیں گے, تو اس کی طرف کوئی مثبت پیش قدمی ہوگی. وگرنہ دیکھیے 5 سال کا ٹائم دیا ہے, 5 سال میں حکومت کچھ بھی نہ کرے تو کوئی چیک نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ کرے. اسے کون کروائے گا یہ کام؟ یہ پبلک پریشر کے نتیجے میں ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. جب 6 مہینے رہتے ہوں گے تو حکومت پھر اپیل میں چلی جائے گی سپریم کورٹ, اور یہ یوں ہی وشیس سرکل ہے, یہ چلتا رہے گا. تو دینی جماعتوں نے ویسے تو ہر ایک کریڈٹ لیتا ہے کہ جی ہماری درخواست, میں نے آپ کو بتایا 117 درخواستیں تھیں جس میں یہ فقیر بھی شامل تھا, تو اور بھی لوگوں کی محنت تھی, بہت سارے وکیل تھے, پورا ایک پینل تھا, ایک گروپ تھا, اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک تھا, یہ سارا کچھ تھا. اور لیکن اس میں جس وکیل کی سب سے زیادہ محنت ہے وہ جماعت اسلامی کا وکیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت میرے ذہن سے ان کا نام نہیں, لیکن ان کی پرسنلی بہت اس میں انٹرسٹ تھی, ان کی محنت ہے. اور اسی طرح جو ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں تیسرے نمبر پر ڈاکٹر عاطف وحید, ان کی بھی اس میں محنت ہے. تو باقی بھی لوگوں کی ہوگی, لیکن یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. البتہ اب اس سے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور وہ لوگوں کو اس مقصد کے لیے جو ہے ایک پریشر اس کو استعمال کرنا, نہیں تو یہ آگے نہیں بڑھے گا. آخری بات اس زمین میں یہ ہے, اگرچہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے مسئلہ, جہاں کہیں سے بھی آیا ہے, اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ سود اس طرح ختم ہو جائے جیسے قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پھر آپ IMF سے قرضہ کیسے لیں گے, پھر آپ کا جو ہے نا اسٹیٹ بینک دنیا کے ساتھ کیسے کاروبار کرے گا,
یعنی یہ اس طرح ختم کر کے تو آپ کو آئسولیشن میں، وہ تو پھر آپ شعب بنی ہاشم میں ہیں، پھر وہ صورت ہوگی، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم قوم تیار نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں بالکل بدگمانی ہو میری اور میرا سوء ظن ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے، یہ اسلامی بینکاری کنونشنل بینکاری سے زیادہ ارتکاز دولت کا باعث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے قرضہ مانگا، پتہ کرایا تھا، تو 11% ان کو دے رہا تھا، 11% مارک اپ پہ دے رہا تھا عسکری بینک، اور میزان بینک 18% پہ دے رہا تھا۔ تو زیادہ جو ہے وہ نفع دینے والا، کمانے والا تو پھر اسلامی بینک ہوا نا۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا یار وہ عسکری بینک والا جو دیتا ہے اس کے نتیجے میں بندہ جہنم میں جاتا ہے، اور میزان بینک والا جو دیتا ہے اس کے نتیجے میں بندہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ اتنی فیس تو حق بنتا ہے نا جنت میں جانے کی۔ تو یہ ماڈل اگر آئی ایم ایف کو پسند آ گیا ہو، یہ ماڈل اگر ورلڈ بینک کو پسند آ گیا ہو، یہی ماڈل اگر پوری دنیا میں لانا ہو تو اس کو کوئی لیب ٹیسٹنگ بھی تو کہیں ہوگی نا اس کی۔ تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کو چن لیا گیا ہو اس کی لیب ٹیسٹنگ کے لیے، اور پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلامی بینکاری کی کھڑکیاں کھل جائیں، اور یہ کہ ہمارے ہاں تو ساری اسلامی بینکاری شروع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے، دیکھیں یہاں تو اب ٹیکنیکلٹی کو چھوڑیے، وہ اسلامی بینکاری جسے آئی ایم ایف قبول کر لے، وہ اسلامی بینکاری جسے ورلڈ بینک قبول کر، وہ کتنی اسلامی ہوگی؟ ایک جملے میں کیا یہ سارا کیا ہوگا؟ ایک بات ہوگی، اسلامائزیشن آف کیپٹلزم۔ اور یہ اسلامائزیشن پازیٹیو سینس میں نہیں، مطلب آپ شراب کی بوتل کے اوپر روح افزا لکھ کے پیش کیا کریں گے، جیسے عربوں نے ویکینڈ میرج کا نام نکاح مسیار رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کرتوت ہوگی، اور لگتا یہ فی الحال کہ چیزیں شاید اسی طرف بڑھیں گی، کیونکہ اس کے بغیر وہ ول ہے نہیں کہ آپ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، ول تو اتنی ہے نہیں۔ تو پھر اگر آپ اسلامی نظام لے کے آئیں گے، اسلامی سودی نظام لے کے آئیں گے، تو وہ یقیناً وہی ہوگا جو دنیا کے ساتھ ہمانگ ہو۔ تو ہمانگ اگر ہوگا تو وہ سود کا اسلامی نظام ہوگا، نام ہوگا، نظام نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ وہی شے ہوگی۔